بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورہ بقرہ کا 10واں رکوع پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب لیا ہم نے، میثاق کا وعدہ، بنی اسرائیل سے، لا تعبدون، تم عبادت نہ کرو، الا اللہ، مگر اللہ کی، وبالوالدین، اور والدین کے ساتھ، احسانا، نیکی کرو، وذی القربیٰ، اور رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامیٰ، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ، وقولوا، اور کہو، للناس، لوگوں کو، حسنا، اچھی بات، واقیموا الصلاۃ، اور قائم رکھو نماز، وآتوا الزکوٰۃ، اور دیتے رہو زکوٰۃ، ثم، پھر، تولیتم، تم پھر گئے، الا، مگر، قلیلا، توڑی، منکم، تم میں سے، وانتم، اور تم، معرضون، اعراض کرنے والے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اسی طرح رشتہ داروں، یتیموں، اور مسکینوں کے ساتھ بھی، اور لوگوں کو اچھی باتیں کہو، نماز قائم رکھو، اور زکوٰۃ دیتے رہو، لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور منہ موڑ لیا۔ بنی اسرائیل کو جو احکام دیے گئے اور ان سے جن چیزوں پر عہد لیا گیا، ان کا بیان ہو رہا ہے، اور ان کی عہد شکنی کا ذکر ہو رہا ہے۔ انہیں ایک حکم دیا گیا کہ وہ توحید کو تسلیم کرے، اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کرے۔ یہ حکم صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں بلکہ تمام مخلوق کو دیا گیا ہے، یعنی سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، اور اس کے تمام حقوق میں بڑا حق یہی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور دوسرے کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ اب حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کا بیان ہو رہا ہے۔ بندوں کے حقوق میں ماں باپ کا حق سب سے بڑا ہے، اسی لیے پہلے ماں باپ کا حق بیان کیا گیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر ماں باپ کے بعد رشتہ داروں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، اور یتیموں کے ساتھ جن بچوں کا باپ نہ ہو، اور مسکینوں کے ساتھ، یعنی جو اپنے اور اپنے بال بچوں کی پرورش اور دیگر ضروریات پوری طرح مہیا نہ کر سکتے ہو، ان سب کے ساتھ نیکی کرو، اور لوگوں کو اچھی باتیں کہا کرو، یعنی ان کے ساتھ نرم کلامی اور کشادہ پیشانی کے ساتھ پیش آیا کرو، اچھی باتوں کا حکم دو اور برائی سے روکا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اچھی چیز کو حقیر نہ سمجھو، اگر اور کچھ نہ ہو سکے تو اپنے بھائیوں سے ہنستے ہوئے چہرے سے ملاقات کر لیا کرو۔ بس قرآن کریم نے پہلے اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، پھر لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا، پھر اچھی باتیں کہنے کا، پھر بعض اہم چیزوں کا ذکر بھی کر دیا، یعنی نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، پھر فرمایا کہ ان لوگوں نے عہد شکنی کی اور عموماً نافرمان بن گئے، مگر تھوڑے سے وعدے کے پابند رہے۔ اس امت کو بھی یہی حکم دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، اجنبی پڑوسیوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، لونڈے غلاموں کے ساتھ سلوک، احسان اور بھلائی کیا کرو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب لیا ہم نے، میثاقکم، وعدہ تم سے، لا تسفکون، نہ بہاؤ، دماءکم، اپنا خون، یعنی خون تمہارا، ولا تخرجون، اور نہ نکالو، انفسکم، اپنے آپ کو، من دیارکم، اپنے گھروں سے، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، وانتم، اور تم، تشہدون، گواہ، ثم، پھر، انتم، تم، ہؤلاء، وہ لوگ، تقتلون، جو قتل کرتے تھے، انفسکم، اپنے آپ کو، وتخرجون، اور نکالتے تھے، فریقاً، ایک گروہ، منکم، تم میں سے، من دیارہم، ان کے گھروں سے، تظاہرون، مدد کرتے تھے، علیہم، ان کی، بالاسم، گناہ کے ساتھ، والعدوان، اور زیادتی کے ساتھ، وَإِن یاتوکم، اور اگر آئے تمہارے پاس، اسارا، قیدی، تفادوہم، تو فدیہ دیتے ہو ان کا، وہو محرم، اور یہ حرام ہے، علیکم، تم پر، اخراجہم، ان کا نکالنا، افتؤمنون، آیا کیا تم ایمان لاتے ہو، ببعض الکتاب، کتاب کے بعض حصے پر، وتکفرون، اور کفر کرتے ہو، ببعض، اس کے بعض کا، فما جزاء، بس نہیں ہے بدلہ، من یفعل، جو کوئی کام کرے، ذالک، یہ، منکم، تم میں سے، الا، مگر، خزی، رسوائی ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامت، اور قیامت کے دن، یردون، واپس کیے جائیں گے، الی، طرف، اشد العذاب، سخت عذاب کی،
وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ بغافل بے خبر عما اس سے تعملون جو تم عمل کرتے ہو۔ اولئک الذین یہ وہی لوگ ہیں اشتروا جنہوں نے لے لی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی بالآخرت آخرت کے بدلے فلا یخفف بس کم نہ کیا جائے گا عنہم ان سے عذاب و عذاب ولا ہم اور نہ ان کی ینصرون مدد کی جائے گی۔ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں قتل نہ کرنا اور آپس والوں کو جلاوطن نہ کرنا، تم نے اس کا اقرار کیا اور تم اس کے شاہد بنے، لیکن پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا اور آپس کے ایک فرقے کو جلاوطن بھی کیا اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف دوسروں کی طرفداری کی۔ اور جو قیدی بن کر تمہارے پاس آئے تو تم نے ان کے فدیے دیے، لیکن ان کا نکالنا جو تم پر حرام تھا اس کا کچھ خیال نہ کیا۔ کیا تم کتاب کے بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ تم میں سے جو بھی ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب ہوگا ان پر۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے مول لیا ہے، ان سے نہ تو عذاب ہلکے ہوں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یہاں اوس اور خزرج اور دیگر قبائل کو اتحاد کی دعوت دی گئی ہے۔ اوس اور خزرج انصار مدینہ کے دو قبیلے تھے۔ اسلام سے پہلے ان دونوں قبیلوں کے آپس میں نہیں بنتی تھی، آپس میں ہمیشہ جنگ و جھگڑا رہتا تھا۔ مدینہ کے یہودیوں کے بھی 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بنو قینقاع اور بنو نذیر تو خزرج کے طرفدار اور ان کے بھائی بنے ہوئے تھے، اور بنو قریظہ کا بھائی چارہ اوس کے ساتھ تھا۔ جب اوس اور خزرج میں جنگ ہوتی تو یہودیوں کے یہ 3 گروہ بھی اپنے حلیف کا ساتھ دیتے اور ان سے مل کر ان کے دشمن سے لڑتے۔ دونوں طرف کے یہودیوں کے ہاتھ مارے بھی جاتے اور موقع پا کر ایک دوسرے کے گھروں کو بھی اجاڑ ڈالتے اور جلاوطن بھی کرتے تھے اور مال و دولت پر بھی قبضہ کر لیا کرتے تھے۔ جب لڑائی ختم ہو جاتی تو مغلوب فرقہ اپنے قیدیوں کا فدیہ دے کر چھڑا لیتے اور کہتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم میں سے جب بھی کوئی قید ہو جائے تو ہم فدیہ دے کر چھڑا لیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ انہیں فرماتا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ میرے اس ایک حکم کو تو تم نے مان لیا، لیکن میں نے کہا تھا کہ آپس میں کسی کو قتل نہ کرو، گھروں سے نہ نکالو، اسے نہیں مانتے۔ کسی حکم پر ایمان لانا اور کسی کے ساتھ کفر کرنا یہ کہا کہ ایمانداری ہے۔ آیت میں فرمایا کہ اپنے خون نہ بہاؤ اور اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نہ نکالو۔ یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ ہم مذہب سارے کے سارے ایک جان کی مانند ہوتے ہیں، اس لیے ان کو کہا گیا ہے کہ اپنی جانوں کو نہ قتل کرو اور نہ اپنی جان کو گھروں سے نکالو۔ حدیث شریف میں بھی ہے کہ تمام ایماندار دوستی، اخوت، صلہ رحمی اور رحم کرم میں ایک جسم کے مثل ہے۔ کسی ایک عضو کے درد سے تمام جسم بے تاب ہو جاتا ہے، بخار چڑھ جاتا ہے، اسی طرح ایک مسلمان کے لیے سارے جہان کے مسلمانوں کو تڑپ اٹھنا چاہیے۔ اس آیت میں یہودیوں کی مذمت ہے کہ وہ احکام الہی کو جانتے ہوئے پھر بھی پس پشت ڈال دیا کرتے تھے۔ امانت داری اور ایمانداری ان سے اٹھ چکی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اور ان کی نبوت کی تصدیق، آپ کی جائے پیدائش، جائے ہجرت وغیرہ سب چیزیں ان کی کتاب میں موجود تھی، لیکن یہ ان سب کو چھپائے ہوئے تھے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ان پر دنیاوی رسوائی آئی اور کم نہ ہونے والے دائمی آخرت کا عذاب بھی ہوگا ان پر۔ صدق اللہ العظیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔